ان کے مقدر میں موت تھی اور مقدر کو کسی صورت بھی نہیں ٹالا جا سکتا ہے، صفدر نے جواب دیا۔ ان مرنے والوں کو سوگ منانے کی بجائے آگے کا سوچو، ابھی تو ہمارے مقابلے پر صرف کانگو گوریلے آئے ہیں، نہ جانے ابھی ہمیں ان جنگلات کے کن کن خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سارا ہی جنگل ایسے ہی خطرناک اور خوفناک درندوں سے بھرا ہوا ہے، دعا کرو کہ ہم سب بخیر و عافیت اپنی منزل تک پہنچ جائیں اور ہم کامیاب و کامران ہو کر واپس اپنے وطن جا سکیں، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ آپ شاید سرداور کی وجہ سے پریشان ہیں جو ان جنگلوں کے ایک سفاک قبیلے کی قید میں ہے، کیپٹن شکیل نے عمران کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشان ہوں، پہلے ہی میرے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے ہاتھی گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اب کانگو گوریلوں سے مقابلے کے بعد ان کی روحوں نے بھی میرے پیٹ میں ناچنا شروع کر دیا ہے۔ اب بھی اگر مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا تو میں نے بھی اٹھ کر ان گوریلوں کی روحوں کی طرح ناچنا شروع کر دینا ہے، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا تو وہ سب ہنس پڑے۔ یہ تو اچھی بات ہے، ہم نے آپ کا ہر روپ دیکھا ہے لیکن کبھی ہم نے آپ کو ناچتے ہوئے نہیں دیکھا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران اسے ترچھی نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے صفدر اس کے نرہرے پر انگوٹھا رکھ دیا ہو۔ ہاں واقعی تم دوسروں کو تو خوب اپنی انگلیوں پر نچاتے ہو، آج خود بھی ناچ لو، کیا فرق پڑتا ہے، اسی بہانے ہم تمہیں ناچتا ہوا تو دیکھ لیں گے۔ جولیا نے بھی صفدر کی تائید کرتے ہوئے کہا، تم اگر میرا ساتھ دو تو میں تمہارے ساتھ رمبا سمبا ناچ لوں گا۔ عمران نے کہا، جی نہیں، مجھے تمہارے ساتھ ناچنے کا کوئی شوق نہیں ہے، جولیا نے منہ بنا کر کہا۔ عورت ذات ہونا، عورتوں کا کام مردوں کو انگلیوں پر نچانا ہوتا ہے، خود بھلا کہاں وہ ناچتی ہیں، بلکہ ناچ نہ جانے والی عورتوں کو کوئی اور بہانہ نہیں سوچتا تو وہ آنگن کو ہی ٹیڑھا کرنا شروع کر دیتی ہیں، عمران نے کہا تو عمران کے اس برجستہ جملے پر وہ سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہم اس وقت کسی آنگن میں نہیں، درخت پر بنی ہوئی ایک مچان پر موجود ہیں، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو تم یہ کہہ دو کہ ناچ نہ جانے مچان ٹیڑھی، عمران نے اسی انداز میں کہا تو وہ سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ جوزف اور جوانا خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ عمران کی بات سن کر جوزف اور جوانا نے اپنے تھیلوں سے ایک بار پھر پانی کی بوتلیں اور کھانے کے ڈبے نکالنے شروع کر دیے۔ ہمارے لباسوں پر کانگو گوریلوں کا خون لگا ہوا ہے جو اب خشک ہوتا جا رہا ہے اور خشک ہوتے ہی اس خون سے عجیب سی بو آنی شروع ہو گئی ہے، کاش مچانے بنانے والے ان مچانوں کے ساتھ نہانے اور صاف ستھرے ہونے کے لیے حمام بھی بنا دیتے تو ہم نہا دھو کر فریش ہی ہو جاتے، عمران نے کہا۔ یہ کام اگر مچانے بنانے والوں نے نہیں کیا تو تم کر لو، ہم بھی فائدہ اٹھا لیں گے اور ہمارے بعد جو شکاری یہاں آئیں گے وہ بھی تمہیں دعا دیں گے، لیکن جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں حمام تو بنا لوں گا، لیکن عمران کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ جولیا نے اسی انداز میں پوچھا۔ سنا ہے حمام میں نہانے والے لباس نہیں پہنتے اور مجھے لباس اتار کر نہانے میں شرم آتی ہے، عمران نے لڑکیوں کی طرح شرماتے ہوئے کہا اور اسے اس انداز میں شرماتے دیکھ کر وہ سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ باس مجھے ہوا میں پانی کی خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے یہیں ارد گرد کہیں پانی کا تالاب موجود ہے، اگر تم کہو تو میں جا کر تالاب کو تلاش کروں، اگر وہ تالاب مل گیا تو ہم اپنے لباسوں پر لگا ہوا کانگو گوریلوں کا خون بھی دھو سکتے ہیں اور نہا بھی سکتے ہیں، جوزف نے کہا۔ کیوں تمہیں بھوک نہیں لگی؟ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گے؟ عمران نے کہا، نو باس، مجھے صرف پانی کی پیاس ہے، میں اپنے ساتھ پانی کی ایک بوتل لے جاتا ہوں، ہوا میں کافی نمی موجود ہے جس سے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تالاب کا پانی صاف بھی ہے اور ہم سے زیادہ فاصلے پر بھی نہیں ہے، جوزف نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، ان جنگلوں میں ہمارے لیے صاف ستھرا رہنا بے حد ضروری ہے، خون کی وجہ سے ہماری پاکیزگی ختم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم پاک کلام کا ورد بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں نہانا بھی ہے اور اپنے لباسوں سے خون بھی صاف کرنا ہے، عمران نے جواب دیا تو جوزف پانی کی ایک بوتل لے کر کھڑا ہوا۔ میں بھی جوزف کے ساتھ جاتا ہوں، جوانا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، تم دونوں گوشت کے پہاڑ ہو اور تم دونوں نے ہم سے زیادہ تھیلوں کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا، تمہیں تو ہم سے زیادہ بھوک پیاس لگنی چاہیے تھی، لیکن اتنا چلنے کے باوجود تمہارے چہروں پر بھوک پیاس کا کوئی احساس نہیں ہے، کیا تم ہوا کھا کر ہی زندہ رہتے ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسی بات نہیں ہے ماسٹر، ہم مخصوص وقت میں ہی کھاتے ہیں، صبح جنگل کی طرف روانہ ہوتے ہوئے ہم نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا تھا اور وہ ناشتہ ہمارے رات تک کے لیے کافی ہوتا ہے، رات کے وقت جب ہمیں بھوک لگے تو ہم کھا لیں گے، جوانا نے کہا تو عمران نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، تمہارے ساتھ کوئی اور بھی جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، عمران نے کہا۔ نہیں، ہم کھانا کھا کر آرام کریں گے، ہو سکتا ہے آج رات ہم اسی مچان میں ہی گزاریں، اگر جوزف اور جوانا کو تالاب مل جاتا ہے تو ہم اس تالاب میں صبح جا کر نہائیں گے، صفدر نے کہا۔ میں بھی صبح ہی نہاؤں گی، جولیا نے کہا، اور میں بھی، تنویر نے فوراً کہا۔ جیسے تم بہن بھائیوں کی مرضی، میں کیا کہہ سکتا ہوں، عمران نے کہا، اور تنویر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا، عمران اسے زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، جوزف اور جوانا مچان سے نکلے اور درخت کے ساتھ لگی ہوئی سیڑھیاں اترتے چلے گئے، ان کے جانے کے بعد وہ خشک کھانوں کے ڈبے کھول کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے، کھانا کھا کر عمران نے پانی کی بوتل اٹھائی اور اسے کھول کر منہ سے لگا لیا، ابھی اس نے آدھا پانی ہی پیا ہوگا کہ اچانک وہ بری طرح سے چونک پڑا۔
شکارہ اپنی مخصوص جھونپڑی میں داخل ہو کر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا ہی تھا کہ اسے باہر سے تیز گراہٹ کی آواز سنائی دی۔ گراہٹ کی آواز بھوپت کی تھی۔ آ جاؤ بھوپت، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ شکارہ نے بند دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ اس لمحے بند دروازے سے دھواں سا اندر داخل ہوا اور اس دھوئیں نے ایک جگہ جمع ہونا شروع کر دیا۔ پھر اچانک اس دھوئیں نے سفید بالوں والے بھوپت کا روپ اختیار کر لیا۔ تم نے مجھے بلایا تھا شکارہ، بھوپت نے شکارہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، میں تم سے عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، شکارہ نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے تمہیں ان کے بارے میں بتا تو دیا تھا کہ وہ جنگل میں داخل ہو چکے ہیں اور ان کی تعداد کے بارے میں بھی تمہیں بتا دیا تھا، بھوپت نے کہا۔ میں کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں، شکارہ نے منہ بنا کر کہا۔ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ بھوپت نے کہا۔ پھر شکارہ نے بھوپت کو کاکاری سے ملنے والی تمام تفصیل بتا دی، جس میں عمران اور اس کے ساتھیوں کی آمد سے لے کر ان کی دماغوں سے لڑائی تک کا بتا دیا، اور پھر کہا کہ مجھے کاکاری نے بتایا ہے کہ وہ دماغوں کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن مجھے ابھی تک اس بات پر یقین نہیں ہو رہا کہ عمران اور اس کے ساتھی دماغوں کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں۔ میں چونکہ ایک ضروری جاب کر رہا ہوں، اسی لیے میں خود عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھنے کا کوئی جاب نہیں کر سکتا، اسی لیے تمہیں بلایا ہے تاکہ تم جنگلوں میں جاؤ اور دیکھو کہ کاکاری نے جو کہا ہے کیا وہ سچ ہے، کیا واقعی عمران اور اس کے ساتھی دماغوں کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں۔ شکارہ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں، بھوپت نے کہا۔ اگر واقعی عمران اور اس کے ساتھی دماغوں کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں تو اب تک کٹانگا دیوی کے سائے کو واپس جنگلوں میں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کا پتہ لگانے کے ساتھ تم یہ بھی پتہ کرو کہ کٹانگا دیوی کا سایہ زندہ کہاں موجود ہے۔ جب تم مجھے اس کے بارے میں آ کر بتاؤ گے تو میں اسے تسخیر کرنے کے لیے تمہارے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کروں گا۔ شکارہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کٹانگا دیوی کا بھی پتہ لگاتا ہوں۔ اگر وہ ان جنگلوں میں واپس آ چکی ہیں تو وہ میری نظروں سے نہیں چھپ سکے گی۔ اگر وہ کسی تاریک کنویں میں چھپی ہوگی تو میں اسے آسانی سے ڈھونڈ لوں گا، بھوپت نے کہا۔ جاؤ اور جلد سے جلد واپس آؤ، تمہارے واپس آنے کے بعد ہی میں اپنا جاب شروع کروں گا، شکارہ نے کہا۔ تو بھوپت نے اس بات میں سر ہلایا اور دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد شکارہ کو ایک بار پھر باہر سے بھوپت کے گھر آنے کی آواز سنائی دی۔ اندر آ جاؤ، بھوپت کی آواز سن کر شکارہ نے کہا۔ تو بھوپت دھواں بن کر اندر آیا اور شکارہ کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ کیا معلوم ہوا ہے کہ واقعی عمران اور اس کے ساتھی دماغوں کا شکار بن گئے ہیں؟ بھوپت کو دیکھ کر شکارہ نے انتہائی بے چینی کے عالم میں پوچھا۔ نہیں، وہ سب ابھی زندہ ہیں، بھوپت نے جواب دیا۔ پہلے تو شکارہ اس کی جانب ایسی نظروں سے دیکھتا رہا جیسے وہ بھوپت کی بات کی سمجھ رہا ہو، لیکن پھر وہ یکلہت اچھل پڑا۔ کیا کہا تم نے؟ عمران اور اس کے ساتھی ابھی زندہ ہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کاکاری نے تو کہا تھا کہ اسے وہاں کسی زندہ انسان کی بو محسوس نہیں ہو رہی تھی، شکارہ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دماغوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ان سب کے لباسوں اور جسموں پر دماغوں کا خون لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی بو اس میں چھپ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کاکاری کو وہاں کسی زندہ انسان کی بو محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کاکاری چونکہ اندھی ہے، اس لیے وہ مرنے والے چند انسانوں اور دماغوں کے خون کی بو سونگھ کر یہی سمجھی تھی کہ دماغوں نے ان تمام انسانوں کو اور انسانوں نے دماغوں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ ان کے ہاتھوں بہت سے دماغے ہلاک ہوئے ہیں، لیکن دماغی ان میں سے صرف 6 افراد کو ہی ہلاک کر سکے ہیں۔ ان 6 افراد کا تعلق پاکیزیہ سے آنے والے افراد سے نہیں تھا، وہ افریقی ہی تھے جو ان کے ساتھ جنگلوں میں آئے تھے، بھوپت نے جواب دیا۔ تو شکارہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ لڑکی جس کا کٹانگا دیوی جسم حاصل کرنا چاہتی تھی اور عمران اور اس کے باقی تمام ساتھی زندہ ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی دماغے کے ہاتھوں ہلاک نہیں ہوا؟ شکارہ نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ سب کے سب زندہ ہیں، ان کے جسموں پر بس دماغوں کا خون لگا ہوا ہے، اسی لیے کاکاری کو ان کی بو نہیں مل رہی تھی اور وہ تمہیں یہ بتانے آ گئی تھی کہ دماغوں نے ان سب کو ہلاک کر دیا ہے، بھوپت نے کہا۔ تو کہاں ہیں اب وہ سب؟ شکارہ نے پوچھا۔ وہ نیلے تالاب سے کچھ فاصلے پر موجود درختوں پر بنی ہوئی مچانوں میں موجود ہیں، بھوپت نے جواب دیا۔ مچانوں میں؟ یہ وہی مچانیں ہیں نا جو اس طرف آنے والے شکاریوں نے اپنی سہولت کے لیے بنائی تھیں، شکارہ نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ وہی مچانیں ہیں۔ یہ مچانیں سیاہ لکڑی کے تختوں کی بنی ہوئی ہیں جن میں کلونڈا کی بو موجود ہے۔ کلونڈا کی بو کی وجہ سے ان مچانوں میں نہ تو کوئی پرندہ جاتا ہے اور نہ کوئی کیڑا مکوڑا۔ اس بو سے شیطانی طاقتیں بھی دور رہنے کی کوشش کرتی ہیں، ورنہ اس بو کی وجہ سے شیطانی طاقتوں پر بھی غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی انہیں نزدیک جا کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ شاید میں اتنی جلدی تمہارے پاس واپس نہ آ جاتا، بھوپت نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اب وہاں جا کر کاکاری کو بھی نہیں بھیج سکتا۔ اگر ان سب نے سیاہ تختوں والی مچانوں میں کھانا پینا شروع کر دیا تو کاکاری مچانوں میں جا کر ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں میرا ہون شامل نہیں کر سکے گی، شکارہ نے ہون بیچتے ہوئے کہا۔ ہاں، کاکاری بھی ان مچانوں میں نہیں جا سکتی، وہ بھی کلونڈا کی بو برداشت نہیں کر سکے گی، بھوپت نے کہا۔ تو اب میں کیا کروں؟ میں ہر قیمت پر اس لڑکی عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں، شکارہ نے کہا۔
جب تک وہ مچانوں میں ہیں تم انہیں ہلاک کرنے کے لیے اپنی کوئی شیطانی طاقت ان کے پاس نہیں بھیج سکتے۔ اب تمہیں اس وقت تک انتظار کرنا پڑے گا جب تک کہ وہ مچانوں سے باہر نہیں آ جاتے۔ اب چونکہ ان کے جسموں پر دماغوں کا خون لگا ہوا ہے، اسی لیے وہ پاکیزگی کے حصار میں نہیں ہیں۔ اب تمہیں انہیں اپنا خون پلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک بار وہ مچانوں سے نکل آئے تو میں خود ان پر جا کر مکارگی کا وار کروں گا۔ مکارگی کا وار ہوتے ہی وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر ہم انہیں اٹھا کر آسانی سے سیاہ کنویں میں پھینک سکتے ہیں، بوپت نے کہا۔ مکارگی کا وار تمہارا مطلب ہے ان پر تم کالے جادو کا وار کرو گے؟ شگارا نے چونک کر کہا۔ ہاں، انہیں ایک ساتھ بے ہوش کرنے کے لیے مجھے ان پر کالا جادو کرنا پڑے گا تاکہ ان سے پاکیزگی ختم ہو جائے۔ یہ کام صرف مکارگی کا وار ہی کر سکتا ہے۔ میں ہوا میں مردہ جانوروں کا اس قدر تعفن بھر دوں گا کہ وہ تعفن ان کے سانس کے ذریعے ان کے جسموں میں چلا جائے گا۔ اس سے نہ صرف وہ بے ہوش ہو جائیں گے بلکہ ان کے دماغوں سے مقدس کلام نکل جائے گا اور انہیں کوئی ایک بھی مقدس کلام یاد نہیں رہے گا۔ بوپت نے کہا، اگر ان پر تم مکارگی کا وار کرو گے تو پھر تم انہیں ہاتھ کیسے لگاؤ گے؟ میرا مطلب ہے اگر تم نے انہیں سیاہ کنویں میں پھینکنا ہے تو اس کے لیے تمہیں ان سب کو ایک ایک کر کے اٹھانا پڑے گا۔ مکارگی کا وار چونکہ تم نے چلایا ہوگا، اسی لیے جیسے ہی تم ان میں سے جس کو اٹھانے کے لیے ہاتھ لگاؤ گے ان پر سے مکارگی کا اثر ختم ہو جائے گا اور انہیں فوراً ہوش آ جائے گا۔ اور اگر تم انہیں ہوش کی حالت میں سیاہ کنویں میں پھینکا تو وہ زیادہ دیر کنویں میں نہیں رہیں گے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ شنگانا دیوتا نے مجھے بتایا ہے کہ اگر عمران اور اس کے ساتھیوں کو مجھے ہلاک کرنا ہے تو مجھے ان سب کو بے ہوشی کی حالت میں سیاہ کنویں میں پھینکنا ہوگا تاکہ وہ سب اپنی موت آپ مار جائیں۔ اگر انہیں کنویں میں ہوش آ گیا تو پھر وہ کنویں سے نکل آئیں گے۔ شگارا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، اوہ ہاں، مکارگی کا وار کرنے کے بعد تو میں واقعی انہیں چھو بھی نہیں سکوں گا، ورنہ میرا ان پر کیا ہوا مکارگی کا وار بے اثر ہو جائے گا اور میرے وار کے بے اثر ہونے کی وجہ سے الٹا مجھے ہی نقصان ہوگا اور میری طاقتوں میں کئی گنا کمی واقع ہو جائے گی۔ بوپت نے پریشانی کے عالم میں کہا، پھر تم بتاؤ کہ ایسا کیا کیا جائے کہ انہیں مکارگی کا وار کر کے بے ہوش بھی کر دوں اور انہیں سیاہ کنویں میں بھی پھینک سکوں مگر ان پر سے مکارگی کا اثر ختم نہ ہو سکے؟ شگارا نے بوپت کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ بوپت نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا، کون سا طریقہ؟ شگارا نے پوچھا، تم ایسا کرو کہ مچانوں کے پاس قبیلے کے وحشیوں کو بھیج دو، میں مچانوں سے کچھ دور رہ کر ان سب پر مکارگی کا وار کروں گا جس سے وہ مچانوں میں ہی بے ہوش ہو جائیں گے۔ جیسے ہی وہ بے ہوش ہوں قبیلے کے وحشی مچانوں پر چڑھ کر انہیں اتار لیں اور انہیں لے جا کر سیاہ کنویں میں پھینک دیں۔ وحشی جیسے ہی ان سب کو کنویں میں پھینکیں گے میں اس کنویں کے منہ پر چٹان رکھ کر کنویں کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ بوپت نے شگارا کو ترکیب بتاتے ہوئے کہا، بہت خوب، یہ طریقہ ٹھیک رہے گا۔ میں بھی قبیلے میں جاتا ہوں اور وحشیوں کو سیاہ مچانوں کی طرف بھیج دیتا ہوں۔ تم مچانوں کے پاس چلے جاؤ، جب قبیلے کے وحشی وہاں پہنچ جائیں تو تم فوراً عمران اور اس کے ساتھیوں پر مکارگی کا وار کر دینا۔ وہ جیسے ہی بے ہوش ہوں گے قبیلے کے وحشی انہیں وہاں سے نکال لائیں گے اور لے جا کر سیاہ کنویں میں پھینک دیں گے۔ شگارا نے کہا، ٹھیک ہے، میں چھپ کر ان کی نگرانی کرتا ہوں، جب وحشی وہاں پہنچ جائیں تب میں ان پر مکارگی کا وار کروں گا۔ ویسے بھی مکارگی کا وار کرنے کے لیے مجھے جنگل میں سے مردہ جانوروں کی سڑی ہوئی لاشیں ڈھونڈنی پڑیں گی جس میں مجھے خاصا وقت لگ سکتا ہے۔ بوپت نے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ اور جا کر جنگل سے سڑے ہوئے مردہ جانوروں کی لاشیں ڈھونڈو، میں قبیلے کے وحشیوں کو وہاں بھیج دیتا ہوں۔ شگارا نے کہا تو بوپت دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو گیا اور اس کے جانے کے بعد شگارا ایک بار پھر قبیلے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا، تم اس طرح سے چونکے کیوں ہو؟ جولیا نے عمران کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمارا گھیراؤ کیا جا رہا ہے۔ عمران نے کہا، اس کے چہرے پر ٹھوس چٹانوں جیسی سنجیدگی دکھائی دے رہی تھی۔ گھیراؤ؟ کیا مطلب؟ کیسا گھیراؤ اور کون کر رہا ہے ہمارا گھیراؤ؟ صفدر نے چونکتے ہوئے کہا، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہے کہ کون ہمارا گھیراؤ کر رہا ہے، لیکن مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ ہم شدید خطرے میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی کانگو گوریلے ہوں جو ہمارے ہاتھوں سے بچ نکلے ہوں اور وہ ہمارا تعاقب کرتے ہوئے اس طرف آ گئے ہوں اور اب ہمیں وہی چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ عمران نے کہا، او کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تنویر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، ہاں، حقولہ نے کہا تھا کہ یہ درندے بے حد تیز ہیں، اپنا شکار حاصل کرنے کے لیے یہ دور تک اس کا تعاقب کرتے ہیں اور ہم نے تو ان کے بے شمار ساتھیوں کو ہلاک کیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہم سے اپنے ساتھیوں کا بدلہ لینے کے لیے اس طرف آئے ہوں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، ہم کافی بلندی پر موجود ہیں، کیا وہ ان مچانوں میں آ سکتے ہیں؟ صفدر نے پوچھا، درختوں پر سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں، ان گوریلوں کے انسانوں جیسے ہاتھ پاؤں ہیں، وہ آسانی سے ان سیڑھیوں پر چڑھ سکتے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، تو کیا انہیں مچانوں کی سیاہ تختوں کی کلونڈا کی بو بھی اوپر آنے سے نہیں روک سکے گی؟ جولیا نے کہا، شاید وہ کلونڈا کی بو کی وجہ سے ان مچانوں میں نہ آئے، لیکن اگر وہ اسی طرح ہمارے ارد گرد جمع رہے تو کیا ہم ان سے بچنے کے لیے ساری زندگی ان مچانوں پر ہی بیٹھے رہیں گے؟ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس بار کانگو گوریلے پہلے سے کہیں زیادہ تعداد میں یہاں آئے ہوں۔ عمران نے کہا،
میں دیکھوں نیچے جھانک کر، جولیا نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جولیا کے ساتھ کیپٹن شکیل، تنویر اور صفدر بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر وہ مچانوں سے باہر جھانکنا شروع ہو گئے، لیکن نیچے تو ایک گھنے درختوں کی وجہ سے اندھیرا تھا اور دوسرا ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی، اسی لیے انہیں وہاں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، تنویر نے کہا۔ ہاں، ہمیں اندھیرے میں دیکھنے کے لیے نائٹ ٹیلی اسکوپ استعمال کرنی پڑے گی، جولیا نے کہا۔ میں لاتا ہوں نائٹ ٹیلی اسکوپ، کیپٹن شکیل نے کہا اور پلٹ کر اپنے تھیلے کے پاس آ گیا۔ عمران اپنی جگہ پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل نے اپنے تھیلے سے ایک نائٹ ٹیلی اسکوپ نکالی اور اسے لے کر مچان کے کنارے کی طرف آ گیا۔ اس نے نائٹ ٹیلی اسکوپ آنکھوں سے لگائے اور درختوں کے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا۔ کچھ نظر آیا؟ جولیا نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، دائیں بائیں مجھے کچھ جھاڑیاں تو ہلتی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن وہاں کوئی گوریلا دکھائی نہیں دے رہا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ مجھے 2 ٹیلی اسکوپ میں دیکھتی ہوں، جولیا نے کہا۔ تو کیپٹن شکیل نے آنکھوں سے نائٹ ٹیلی اسکوپ ہٹا کر جولیا کی جانب بڑھا دی۔ جولیا نے آگے بڑھ کر نائٹ ٹیلی اسکوپ آنکھوں سے لگائی اور اسے فوکس کرتے ہوئے جھاڑیوں اور درختوں کے ارد گرد دیکھنا شروع ہو گئی۔ اسے بھی درختوں کے پیچھے جھاڑیاں ہلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں، لیکن وہاں سے کانگو گوریلے تو کیا، ایک خرگوش کا بچہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نہیں، ہمارے دائیں بائیں اور سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جس مچان پر ہم بیٹھے ہیں اس کے عقب میں کانگو گوریلے موجود ہوں۔ اس کے لیے ہمیں مچان سے نکلنا پڑے گا، تب بھی ہم عقب کی طرف دیکھ سکیں گے، جولیا نے نائٹ ٹیلی اسکوپ آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ مچان سے نکل کر چند سیڑھیاں نیچے اتر جائیں تو آپ عقب کی طرف آسانی سے دیکھ سکیں گی، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نیچے جا کر چیک کرتی ہوں، جولیا نے کہا اور وہ مچان کے ساتھ لگی ہوئی ایک ڈنڈے نما سیڑھی کی طرف بڑھی۔ رکو، عمران نے کہا۔ تو جولیا اور وہ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیوں، اب کیا ہوا ہے؟ جولیا نے اس کی جانب حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے وہم ہوا تھا، یہاں کوئی کانگو گوریلا موجود نہیں ہے، عمران نے کہا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہاں کوئی کانگو گوریلا موجود نہیں ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جوزف اور جوانا نیچے گئے ہیں، اگر کانگو گوریلے اس طرف آئے تو وہ ہمیں فوراً ان کے بارے میں بتا دیتے، اور کانگو گوریلے انہیں دیکھ کر ان پر حملہ کرتے تو جوزف اور جوانا ان پر فائرنگ شروع کر دیتے، عمران نے کہا۔ تو ان سب کے ستے ہوئے چہرے بحال سے ہو گئے۔ اوہ ہاں، جوانا کی نہیں، مگر جوزف کی سونگنے کی حس بے حد تیز ہے، اگر کانگو گوریلے اس طرف آتے تو جوزف کو ان کے بارے میں فوراً معلوم ہو جاتا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن انہیں گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے ان کے جانے کے بعد ہی کانگو گوریلے اس طرف آئے ہوں، تنویر نے کہا۔ ہاں، یہ بھی ممکن ہے، اور ویسے بھی میں نے 3 اطراف دیکھ لیا ہے، تو چوتھی طرف دیکھ لینے میں کیا حرج ہے، جولیا نے کہا۔ یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ تو جولیا اس سے تیز نظروں سے گھورتی ہوئی سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ چند سیڑھیاں اتر کر اس نے ایک ہاتھ سے سیڑھی کے ایک ڈنڈے کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں موجود ٹیلی اسکوپ اپنی آنکھوں سے لگائی اور چوتھے سم دیکھنا شروع ہو گئی۔ اس طرف جھاڑیاں زیادہ اونچی اور گھنی تھیں، جولیا نے چونکہ نائٹ ٹیلی اسکوپ ایڈجسٹ کر رکھی تھی، اسی لیے وہ دور تک کا آسانی سے جائزہ لے سکتی تھی۔ اسے اندھیرے میں اس طرف جھاڑیاں ہلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں، اور ساتھ ہی ایسا بھی لگ رہا تھا جیسے جھاڑیوں میں آہستہ آہستہ بے شمار انسانی سر حرکت کر رہے ہوں۔ یہ انسانی سر کیسے ہیں؟ جولیا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے جس ہاتھ سے سیڑھی کا ڈنڈا پکڑا ہوا تھا اس کے گرد اپنا بازو گھمایا اور اپنا جسم درخت سے چپکا کر دوسرے ہاتھ سے نائٹ ٹیلی اسکوپ کو مزید فوکس کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے نائٹ ٹیلی اسکوپ کو فوکس کر یہ دیکھ کر وہ بری طرح سے چونک پڑی کہ جھاڑیوں میں بے شمار انسانی سر موجود تھے، اور جو سیاہ فاموں کے تھے وہ سب جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے، جیسے وہ جھاڑیوں میں جھکے چوکے انداز میں چل رہے ہوں۔ اوہ، یہ تو کسی قبیلے کے وحشی معلوم ہوتے ہیں، جولیا نے ہورن بھیجتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک بار پھر وہاں کھڑے کھڑے چاروں طرف نائٹ ٹیلی اسکوپ گھمائی تو اسے چاروں طرف ایسے ہی سیاہ فاموں کے سر دکھائی دیے جو انتہائی غیر محسوس انداز میں جھاڑیوں میں سے ہوتے ہوئے ان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کچھ دکھائی دیا مس جولیا؟ اوپر سے صفدر نے اسے آواز دے کر پوچھا۔ تو جولیا نے نائٹ ٹیلی اسکوپ اپنی گردن سے لٹکائے اور ڈنڈے پکڑتی ہوئی اوپر چڑھتی چلی گئی اور دوبارہ مچان میں آ گئی۔ کیا ہوا؟ اب کافی پریشان دکھائی دے رہی ہیں، اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی صفدر نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر عمران بھی چونک کر جولیا کی طرف دیکھنے لگا۔ عمران کا خیال غلط نہیں ہے، ہمیں واقعی چاروں طرف سے گھیرے میں لیا جا رہا ہے، جولیا نے کہا۔ تو اس کی بات سن کر عمران ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر بھی جولیا کی بات سن کر بری طرح سے چونک پڑے تھے۔ اوہ، کیا کانگو گوریلے ہمیں گھیر رہے ہیں؟ تنویر نے کہا۔ نہیں، وہ کسی قبیلے کے سیاہ وحشی فام ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، جولیا نے جواب دیا۔ کیا وہ عقب کی طرف سے آ رہے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ ہمارے چاروں طرف موجود ہیں، اوپر سے ہمیں صرف جھاڑیاں ہلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، نیچے جا کر جب میں نے جھاڑیوں کو فوکس کیا تو مجھے ان کے ساتھ دکھائی دیے تھے، وہ چاروں طرف سے ہمیں گھیر رہے ہیں، جولیا نے کہا۔ حیرت ہے، ان وحشیوں کے آنے کا جوزف کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ گوریلے ہوں یا وحشی، ان کی بو تو وہ پہلے ہوا میں سونگھ لیتا ہے، عمران نے کہا۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کیا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔
ہم سے زیادہ جوزف اور جوانا کے جسموں پر کانگو گوریلوں کا خون لگا ہوا ہے، جس کی بو اب خاصی تیز ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی بو کی وجہ سے جوزف کو ہوا میں ان وحشیوں کی آمد کا پتہ نہ چلا ہو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اور دوسری وجہ، جولیا نے پوچھا۔ وہ تالاب کی تلاش میں گئے ہیں، شاید وہ کافی آگے نکل گئے ہیں، اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے ان وحشیوں کو نہ دیکھا ہو اور وحشی ان کے دور جانے کے بعد ہی اس طرف آئے ہوں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اگر کانگو گوریلوں کے خون کی بو کا مسئلہ ہوتا تو جوزف ہوا میں کسی تالاب کے پانی کی بو کیسے سونگھتا؟ بہرحال میں دیکھتا ہوں کہ یہ کس قبیلے کے وحشی ہیں اور اس طرح خاموشی سے ہمیں گھیرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں، عمران نے کہا۔ اور وہ مچانگ کے ساتھ لگی ہوئی سیڑھی کی طرف بڑھ گیا اور غور سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ نائٹ ٹیلیسکوپ لو اور اب دیکھو، جولیا نے کہا۔ تو عمران اس سے نائٹ ٹیلیسکوپ لی اور آنکھوں سے لگا کر جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی اس نے نائٹ ٹیلیسکوپ لگائی ہی تھی کہ اچانک اسے انتہائی ناگوار اور تیز بو کا احساس ہوا۔ یہ بو ایسی تھی جیسے وہ کسی ایسی جگہ آ گیا ہو جہاں مردہ جانوروں کی لاشیں گل سڑ رہی ہوں۔ عمران نے اپنا سانس روکنا چاہا، لیکن اس وقت تک بو اس کے دماغ پر چڑھ چکی تھی۔ اسی لمحے عمران کا سر چکرایا۔ وہ چونکہ مچان کے کنارے پر جھکے ہوئے انداز میں کھڑا تھا، اس لیے جیسے ہی اس کا سر چکرایا، اس کے پیر تختوں سے اکھڑتے چلے گئے اور وہ مچان سے نکل کر سر کے بال نیچے گرتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی اس سران بری تیز بو کی تاب نہ لا کر مچان میں گرتے چلے گئے۔